صوبہ سرحد میں ایک بزرگ ہے، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت دے، بہت زبردست قسم کے اللہ نے ان کے کلمات میں شفا ڈالی۔ تو میری طبیعت بہت خراب تھی، بڑی مشکل سے میں ان تک پہنچا، بستر پہ ایسے بیٹھے بیٹھے مجھے دیکھتے ہیں کہ وہ جو میں نے وظیفہ دیا تھا وہ چھوڑ دیا ہے، اور بیٹے نے ان کو کہا کہ بس اب جو کام ہے آپ کا وہ کریں۔ حضرت نے وہی سے ابھی میں ہاتھ ملانے سے پہلے چوپ کیا، بالکل 100% آرام پایا، ایسا لگتا ہے تیار پڑے رہتے۔ بعض بزرگان دین کے پاس تیار پڑے رہتے، کمال کے لوگ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں ایک دانہ نکلتا تھا، اس کو کبھی خرے کہتے کبھی شینے، اور وہ پختونوں کے یہاں سرحد میں دانے اور پھوڑے پھنسی کا بہت زیادہ رواج ہے۔ خدا تعالیٰ نے کراچی پر جو احسانات کیے ہیں ان میں ایک یہ بھی یاد دانے وانے میں نے 40 سال میں نہیں دیکھے۔ وہاں ہر گھر میں 1-2 آدمی بیمار ہوں گے، وہی بس یہ ہوگا۔ تو میرے بھی ایک ہاتھ پہ جو ہے نا ادھر انگلی پہ وہ دانہ نکلا تھا، اور ساری رات میری والدہ صاحبہ بیٹھی رہتی تھی، کبھی پانی گرم کر رہی ہے کبھی یہ کر رہی ہے۔ یہ اندام چشی بیمار اور ٹول وجود شی بلڑزار، ایک عضو سے سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ کئی دن گزرے تھے، طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، اور تو میں ایسا دریا کے کنارے نکلا، گھر دریا کے ساتھ ہے، فجر کی نماز پڑھی، مسجد میں نہیں جا سکا، دریا کے کنارے پڑھی، اور ایک بزرگ کو میں جانتا تھا کہ وہ دم کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی طرف روانہ ہو گیا۔ انہوں نے ایسا دیکھا، دیکھتے وہی بچے تھا چل لے، تو میں نے بتایا کہ یہ جو خرے نے چلے، گھر چلتے ہیں۔ گھر لے گئے اور اپنی اہلیہ کو کہا کہ خوب پراٹھے اور چائے بناؤ بہترین، یہ بچہ کئی دنوں کا بھوکا ہے، کیونکہ میری آنکھیں بھی باہر نکل رہی تھی اور طبیعت بہت زیادہ ایسی تھی، پانی نہیں پی سکتا تھا۔ ہمیں بڑا حیران ہو کہ پراٹھے کون کھائے گا۔ آپ یقین کریں، مجھے ایک چارپائی پہ بٹھایا اور وہ ایسے ہی کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر چوف کرتے، اور میری آنکھیں کھل گئی، اور مجھ سے پوچھا کہ دڑکئی میں نہ ہوئے، بس ختم چکا نا۔ کیا منہ تھے اور کیا پاک لوگ تھے ویسے۔ اگلے دن مجھے کہا کہ کل تم نے آنا نہیں ہے، میں آپ کی مسجد میں آؤں گا، آپ کے محلے میں۔ فجر کی نماز جب ہو گئی تو اس نے کھڑے ہو کے میرے والد کا نام لیا کہ اس سے میرا جھگڑا ہے، آپ لوگ بیٹھے جائے نہیں۔ اور میرے والد کو کہا کہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھیں، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس اس کی اجازت ہے۔ اپنے بیٹے کے ساتھ ظلم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ والد صاحب نے کہا میں بہت پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، اور بس وہ 2 دن اور آئے، اور وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا۔ مجھے کہا آپ کی نسل و اولاد میں کسی کو یہ تکلیف آئندہ نہیں ہو۔ تو جو لوگ دم کرتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، پھر ان کا دم چلتا ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کا پورا کھانا بنتا ہے، اوپر اسٹکور تیار ہو جاتا ہے، اور وہ جیسے ہی متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے شفا کی نہر بہہ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کو میں نے دیکھا تھا، علیحدہ ایک ویران کھنڈر میں رہتے تھے، کمرہ آدھا گرا تھا آدھا باقی تھا، اکیلے، اور میرے دانت میں تکلیف تھی۔ میری والدہ صاحبہ مجھے لے کے گئی، 7-8 سال عمر ہو گئی، اور آنکھیں بند تھی اور منہ سوجا ہوا تھا، بد حال تھے، برا تیاڑا۔ اور بابا جی کو کنارے دور سے کہا کہ اس لڑکے کے دانت میں تکلیف ہے اور ایک لمحہ آرام نہیں آتا، اب بے ہوش ہونے کے قریب ہے۔ انہوں نے فوراً جو ہے نا وہ اس طرح تیمم کیا اور
اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنے لگے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، میں الفاظ سن رہا تھا، مجھے ایسا چف کیا تو میری آنکھ کھل گئی. جس طرف جانتا ہوا آنکھ بالکل ایسی ہو گئی تھی، آنکھ چل رہا. اور باقاعدہ درد جو ہے نا اس کو برا بلا کہہ رہے تھے، ظالمہ ڈرے ظالم ڈرے شیطان دا معشوم دی غریب بیکار کڑا ہے دا سر ظلم دیاتے کہ خدا تم جواب ورکی. وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا کہ مجھے پھر کبھی دانتوں میں تکلیف نہیں ہوئی. میں حیران ہوں کہ یا اللہ یہ کیا مقدس لوگ تھے، کیا ان کی مشق تھی، کیا تیرے ہاں ان کی وجاہت اور قدر و عزت تھی. موطا امام محمد میں ہے کہ یہ سن سے کوئی ماڑو مدینہ منورہ پہنچ جاتا، اور مدینہ منورہ میں تمام لوگ خفگان میں اور غم کے حالت میں تھے. اس سندھی جا رجل من السن موطا محمد میں ہے. اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ام المومنین عائشہ بیمار ہے اور بہت زیادہ بیمار ہے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتی، اس لیے مدینہ منورہ میں غم کی سی فضا ہے. اس کے پاس کوئی عمل تھا، اس نے اپنا وہ عمل کیا اور اس نے کہا کہ ام المومنین پر کسی نے سحر کیا ہے، اور بتایا کہ اس وقت جس نے سحر کیا ہے اس پر کسی بچے نے پیشاب کیا ہے. تو ام المومنین کو اطلاع ملی، اس نے اپنی کنیز بریرہ کو کہا کہ جلدی آ جاؤ، یہ کوئی مہمان آئے ہیں. تو اس نے کہا میں آتی ہوں، لیکن ایک بچے نے گود میں پیشاب کیا ہے، وہ صاف کر کے آتی ہوں. پھر اس سندھی ماڑو نے کہا کہ 3 کنویں ایسے دیکھو جو تینوں سے پانی نکلتا ہو. ہمارے منصور بھائی نے اس کو سن کے مزوری آباد میں 3 کنویں کو دعائے اور تینوں کا پانی چل رہا ہے. عبد الرحمن ابن عوف اور بڑے بڑے اصحاب فوراً گھوڑوں پہ بیٹھ گئے. چھٹ پٹ قبا کے پاس 3-4 کنویں تھے جو سارے جاری ساری تھے، وہاں سے مشک بر بر کے لائے. اور سندھی ماڑو وہاں کھڑا رہا مسجد نبوی کے دیوار کے ساتھ، کہا اندر پانی رکھ دو. اور بی بی کو کہا بی بی اتنی مہربانی کرو، بھلے پلنگ میں کپڑوں سمیت کیوں نہ ہو، آپ یہ پانی اوپر ڈال دیں. بی بی صاحبہ نے جب وہ پانی اوپر ڈالا، تھوڑا سا ایک سے پھر دوسرے سے تیسرے سے، ایسی ہو گئی جیسے کبھی بیمار ہوئی نہیں. لمحوں میں تمام دنیا کا کیپسول ڈرپ اور انجیکشن اور سارا میڈیکل اس کے سامنے زمین بوس ہے. وہ تو مہینے میں 6 مہینے میں کام کرے گا، یہ لمحوں میں کام ہو جاتا ہے. تو یقیناً لوگ نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور اللہ نے اس کا توڑ بھی پیدا کیا ہے، لیکن ایسا نہیں جیسے ہر شخص آتا ہے میرے اوپر اثر ہے. ہاں تو داڑھی منڈاتا ہے، یہ اثر نہیں مان رہا ہے، میرے اوپر اثر ہے. نماز پڑھی ہے نہیں تو بے نمازی کا اثر تو ہے ہی آپ پہ، یہ نہیں مان رہا ہے. آپ ان کو کہے کالا مرغا لے آؤ، اس کی ایک ٹانگ اوپر ہو ایک نیچے ہو، انڈا الٹا دفنا دے، غلط سلط فضول بکواس. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ زمانے کے عامل ایک پائی کے لوگ نہیں ہیں، خالص شاپ کیپرز ہیں. التجار هم الفجار، ان کے پاس رکھا کیا ہے؟ باکمال لوگ تو پردوں میں رہتے ہیں، وہ تو کہاں اپنے آپ کو کھولتے ہیں، ہمیشہ پردہ کرتے ہیں تب کمالات رہتے ہیں ان کے. بہرحال صحت شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ قرآن کی آیتیں ہیں، خاص کر فاتحہ، آیت الکرسی و آخری 4 کل، اس کو 3 دفعہ پڑھے جاتے ہیں. اور پھر تصور اس بیماری کا تکلیف کا کر لے کہ اللہ آپ کے کہنے سے ہی بیماری آتی ہے، آپ کے حکم سے ہی جاتی ہے. انشاءاللہ تعالی آرام، صحت، فائدہ محسوس ہوگا. الحمدللہ.